الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور نظام کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز انسان محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، تو ہر چیز کی ایک اصل ہوا کرتی ہے۔ انسان اپنے پہ غور کرتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور تمام انسانوں کی اصل پھر ان کی ماں ہے۔ غور کرتا ہے کہ میٹھاس اور میٹھی چیزیں کیا ہوتی ہیں، اور پھر اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں فطرتاً جو مٹھاس بنائی جاتی ہے اس کی اصل گنا ہے۔ پھر غور کرتا ہے کہ لکڑی کا کام، اس میں سب سے اچھی لکڑی کون سی ہے، تو محققین اور ماہرین جانتے ہوں گے۔ انٹرنیٹ پہ اس قسم کی مباحث مل جائیں گی، مگر اصل بات جو کرنی ہے کہ ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہے جہاں سے وہ چیز شروع ہوتی ہے۔ اس لیے عرب جب کسی بھی چیز کی اصل کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس کی کیا ہے۔ عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اس کو دیکھو کہ اس چیز کی ماں کیا ہے۔ دین کی ماں کیا ہے؟ اللہ کا دین اصل میں کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور دین کی دین کی اساس، دین جہاں سے شروع ہو وہ مبدا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں اس جملے پہ اس دنیا کی زندگی میں انہیں ثابت قدم رکھتے ہیں، اور قبر میں بھی وہ اس جملے پہ ثابت رہیں گے، اور آخرت میں بھی وہ اپنے اس جملے کی وجہ سے خدا کے حضور بھی ثابت قدم رہیں گے۔ اس لیے تمام اشیاء میں، تمام کلاموں میں جب لا الہ الا اللہ کو اصل قرار دیا تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی ابتدا اور انتہا دونوں بیان فرما دی، اور آپ نے مختلف احادیث میں لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو
ایمان لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کے مختلف درجے ہیں، اور سب سے نیچے کا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، فرمایا راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو ہٹا دو، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اور مسلم کی روایت میں یہ سب بیان کرنے کے بعد ایک طرف اعلیٰ ترین درجہ بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے جتنے حقوق ہیں وہ سب کے سب اس میں آ گئے، اور دوسری طرف مخلوق کو نقصان نہ پہنچانا، خلق خدا کے ساتھ خیر کا رویہ رکھنا، حتیٰ کہ یہ گوارا نہ کرنا کہ یہ اینٹ، روڑا، کانٹا، کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس سے نقصان اٹھائے گا۔ اللہ کی مخلوق کی اتنی خیر خواہی کرنا، یہ بالکل بتا دیا کہ یہ حصہ لوگوں کا ہے اور یہ حصہ اللہ کا ہے۔ اعلیٰ ترین اللہ کے حقوق اور ادنا ترین مخلوق خدا کی خیر خواہی چاہنا، اور اس کے باوجود مسلم کی روایت میں ایک جملہ آگے اور ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو اس کا اعلیٰ حصہ یہ اور ادنا حصہ یہ، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور یاد رکھو حیا انسان کی زندگی میں، ایمان میں، ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ محدثین نے اس پہ سوال اٹھایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ اور ادنا دونوں بیان کر دیے تو پھر خاص طور پہ حیا کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ سوچتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر غور کرتے تھے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالتے تھے، تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر پہ حیا کو لانے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر اس پہ انہوں نے لکھا اور انہوں نے کہا کہ انسان میں جتنی بھی اخلاقیات پائی جاتی ہیں، تمام اخلاقیات کی اصل ماں حیا ہے، اور اگر کسی انسان میں شرم باقی نہ رہے، حیا باقی نہ رہے، تو اس کے بعد فرمایا کہ فاصنع ما شئت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر جو مرضی کر گزرو، اب کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اس لیے حیا کے اہتمام کا حکم دیا۔ اور حیا کیا چیز ہے؟ حیا اصل میں شرمندگی کے جذبے سے اپنے آپ کو بچانا، کہ جو حرکت میں کر رہا ہوں اگر کسی کو پتہ چل جائے یا کوئی اچانک آ جائے اور میری اس حرکت کو دیکھ لے، تو جو جذبہ خجالت اور شرمندگی کا پیدا ہوتا ہے، اس سے بچنے کا نام حیا۔ بس اتنی سی بات ہے اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حیا کس چیز کا نام ہے۔ سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ایک لڑکے نے، جب یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو زد و کوب کر رہے تھے، تو ایک لڑکے نے ان کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، اور مشکل سے 19-20 برس کا ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے دیکھا اور فرمایا یہ وہ داڑھی ہے کہ جس کی عزت اور ادب تمہارا باپ کیا کرتا تھا۔ وہ اسے ایک جملے سے اتنا شرمندہ ہوا کہ باغیوں سے الگ ہو گیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے اس کمرے سے نکل گیا۔
حیا کی وجہ سے جو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، آدمی اس شرمندگی کے عمل سے اپنے آپ کو بچائے، بس آسان لفظوں میں حیا یہ ہے۔ اور پھر اس حیا کے شعبے ہیں کہ آدمی کس کے سامنے اپنے آپ کو شرمندگی سے بچا رہا۔ ماں سے حیا آتی ہے کہ اس نے کتنا کام میرے لیے کیا، کتنی محنت میرے لیے کی، اور آج میں اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دوں، یہ شرم کی بات نہیں ہے تو اور کیا۔ ماں کے سب سے بڑے حقوق، ماں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی اولاد اسے مناسب وقت دے۔ بوڑھی ہو گئی، گھر سنبھالنے کے لیے بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، اب ماں کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے بیٹے اسے ٹائم دیں، وقت دیں، اس کے پاس بیٹھیں، اور جتنی بھی ہمارے معاشرے میں غیبتیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں میں ماں کی باتوں کو حکایت سمجھے، اس پہ مشتعل نہ ہو۔ غیبت اور حکایت میں فرق ہے۔ ایک آدمی کسی کے سامنے بیان کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا، اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے اس آدمی کو بدنام کرنے کی، یا اس آدمی کو شرمندہ کرنے کی، یا اس کی برائی بیان کرنے کی، وہ امر واقعہ بیان کرتا ہے کہ یہ ہوا۔ فلاں آدمی اپنی دکانداری میں یہ گڑبڑ کرتا ہے، اور اس جملے میں وہ لوگوں کو اس کی شر سے محفوظ رکھنے کی بات کرتا ہے، یہ کوئی غیبت نہیں۔ غیبت جب ہے جب اس کے دل میں یہ جذبہ زور پکڑے کہ کسی طرح اس انسان کو شرمندہ کرنا ہے، اس انسان کو معاشرے میں رسوا کرنا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو محض حکایت ہے۔ ہماری اس سوسائٹی میں کئی مرتبہ ہر روز ماں، بیوی، بہن، بیٹی کوئی نہ کوئی حکایت بیان کرتی ہے کہ فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا اور فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا۔ یہ غیبت کے زمرے میں اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ توہین کی نیت نہ ہو۔ اسی مائیں باتیں کرتی رہتی ہیں، اس کا حق بنتا ہے سب سے بڑا کہ اس کے بیٹے اسے وقت دیں، اور باپ کا سب سے بڑا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی اتھارٹی کو قائم رکھا جائے، معاشرے میں اس کی ہیبت کو قائم رکھا جائے، گھر سے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی اس کی عزت کو قائم رکھا جائے، اس کے احترام کو قائم رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ ترتیب بدلے گی تو سوسائٹی خراب ہوگی اور وہ تباہ کن معاشرہ پیدا ہوگا جس سے آج ہم اور آپ سب دوچار ہیں کہ اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہی، کوئی احترام نہیں رہا، کوئی قوم تو ہے نہیں، بس ایک بہت بڑا جنگل ہے جس میں 20-22 کروڑ لوگ جمع ہیں اور ان کی حفاظت فوج کر رہی ہے، باقی نہ قوم ہے، نہ ملک ہے، نہ کوئی اور چیز۔ یہ لوگوں کا انبوہ ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے۔ جو قومیں بنتی ہیں بنیادی طور پہ وہ اپنے اخلاقیات کی وجہ سے بنتی ہیں، اور اخلاقیات کے بعد دوسری چیز جو انہیں اٹھاتی ہے وہ علم اور تحقیق ہے، اور تیسری چیز اور آخری چیز ان کی طاقت ہے کہ اپنی طاقت کے ذریعے اپنی تحقیق کو منواتی ہیں، وہ طاقت کے ذریعے غیر قوموں پر قبضہ پاتی ہیں، اور یہ طاقت کا اصول اللہ نے خود متعین فرمایا ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا ہے کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں یہ چیزیں تیار رکھو۔ اسی آدمی اپنے گھر میں بھی حیا کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے نتیجے میں بچے ہنسیں، ایسا کام نہ کرے جس کے نتیجے میں لوگوں کو کچھ کہنے سننے کا موقع ملے۔ اور سب سے بڑی حیا جو کسی انسان میں پائی جاتی ہے، اسی لیے حیا کو کہتے ہیں کہ یہ ام الاخلاق ہے، تمام اخلاق کی بنیادی جڑ ہے، یہاں سے پھوٹتی ہے۔
اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے الگ کر کے بھی پھر بیان کیا اور فرمایا یاد رکھو حیا جو ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک قانون ہے اور ایک اخلاقیات ہے۔ یہ دونوں کو مکس اپ کر کے، دونوں کو ملا کر جب کوئی آدمی شریعت کا سہارا لیتا ہے تو وہ در حقیقت قانون کا سہارا لے کے، فقہ کا سہارا لے کر اپنے اخلاقیات کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اور شریعت کا مزاج ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی آدمی کہے کہ قانونی طور پر شریعت میں یہ ہے، بالکل ہے، لیکن اگر اس کی زد جا کر اخلاقیات پر پڑ رہی ہے تو ایسی شریعت اور ایسے مسئلے کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ انسانی اخلاقیات، ان میں حیا تمام اخلاقیات کی جڑ ہے۔ کسی بچی سے کہا جائے کہ وہ اس معاشرے کے مطابق اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے گی، اب وہ اس کے ماں باپ ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ کسی دینی مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے والیاذ باللہ، تو ٹکا سا جواب شوہر کو دیتی ہے کہ شریعت میں کہاں آیا ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت بہو کرے؟ ارے بھئی شریعت میں یہ نہیں آیا، لیکن اس سوسائٹی میں اخلاقیات کو قائم رکھنا، اس سوسائٹی میں اچھی روایات کو باندھے رکھنا، اس سوسائٹی میں جہاں پر یہ روایت قائم ہو چکی ہے اسے مزید آگے بڑھانا، یہ سب انسانی اخلاقیات کا حصہ ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی کہیں نہیں آیا کہ تم ایک چیز کو لے لو جو قانون کے دائرے میں رہ کے تم سچ کہہ رہی ہو مگر اس کی زد جا کر اخلاقیات پر پڑے۔ یہ کس نے سکھایا؟ ایک آدمی کو دیکھا اور وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ یہ تم میں اتنی شرم پائی جاتی ہے اور شرم کی وجہ سے تم بات نہیں کر سکتے، کم کرو اس شرم کو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے کہ بڑا بھائی چھوٹے کو نصیحت کر رہا تھا، آپ نے فرمایا دا ہو چھوڑ دے اسے، تم جانتے نہیں ہو کہ حیا سراسر خیر ہے۔ آپ نے فرمایا حیا کا ہر شعبہ خیر ہے۔ ایک امکانی ضرر، ایک ایسا نقصان جس کا امکان ہو سکتا ہے اس بچے سے، اخلاقیات کی بنیاد جو حیا ہے، اس امکانی ضرر کی وجہ سے اس کی بنیاد کو تباہ نہ کرو۔ اس میں حیا پائی جاتی ہے، اس میں شرم پائی جاتی ہے، اس کو اس شرم پہ قائم رہنے دو، اس کو اس حیا پر قائم رہنے دو۔ اگر وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، یہ بھی اسے حیا اس کی نفع دے گی۔ اور ایک نفع یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کی زبان زیادہ نہیں کھلتی۔ میمون رحمت اللہ علیہ اکابر تابعین میں سے تھے، بڑا علم اللہ نے دیا تھا۔ وہ کہتے تھے میں مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوا تھا اور جب نماز مجھ پہ فرض ہو گئی تھی تو میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے 10 سال کے قریب نماز پڑھتا رہا، لیکن میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ پہلی صف میں چلا جاؤں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا روب تھا کہ میں پہلی صف میں نہیں جا سکتا۔ یہ حیا ہے، یہ شرم ہے، یہ اپنے آپ کو حدود میں رکھنا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی حیا، سب سے زیادہ حیا اس کا مستحق اور اس کا حقدار اللہ ہے۔ انسان یہ سوچے، روزانہ سوچے اور بار بار سوچے کہ اس کے کتنے انعامات مجھ پہ ہیں اور میں اس کے معاملے میں اس کے حقوق کتنے ادا کر رہا ہوں۔ اتنی شرم آنی چاہیے کہ ڈوب مرے، اللہ نے ہر چیز مجھے دی ہے، ہر چیز سے نوازا ہے، اپنے دین سے نوازا ہے۔ ممکن ہے قیامت میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نوازے، اور کیا کیا خدا کے انعامات ہیں جو مجھ پہ نہیں ہوئے، اور میرا مقابلے میں اللہ کے انعامات کے مقابلے میں میرا کیا حال ہے۔
کہ میں صبح سے شام تک اس کی نافرمانی میں لگا رہتا ہوں اور کوئی شرم حیا نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا مانگا ہے، اپنی بندگی، اور میں بندگی کے مقام سے کتنا گر گیا ہوں۔ یہ ہے اصل حیا، یہ ہے اصل شرم۔ ماں سارا کچھ تیار کر کے دیتی ہے، کھانا پینا کپڑا لتا، شادی کرا دیتی ہے، اور باپ کما کما کے ساری عمر اپنی محنت کی کمائی اپنی اولاد پہ لگا دیتا ہے۔ یہ اولاد اگر آگے سے اٹھ کے باتیں کرنے لگے، ولیعذ باللہ جوتے مارنے لگے، گالیاں دینے لگے، تو گھر کسی رہنے کے قابل ہے؟ بالکل اسی طرح آدمی سوچے میرا پروردگار مجھ پہ کتنا مہربان ہے، کیسے احسانات مجھ پہ فرمائے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کے مقابلے میں اسے گالیاں دینے لگوں، میں اس کے مقابلے میں ناشکری کروں، ہر روز نیا بے شرمی کا ایک گناہ خدا کے سامنے پیش کروں۔ بھلا میں اس قابل ہوں کہ اس زمین پہ میں زندگی بسر کروں، دنس نہ جاؤں اور غرق نہ ہو جاؤں؟ اس سے خلق خدا کی حیا بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ کی حیا تو رہی ہی نہیں۔ اللہ سے کوئی شرم نہیں آتی جب وہ اللہ کی بندگی کو توڑتا ہے، اللہ سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اس نے ایک آدمی کو کہا ہے کہ میری طرف سے جا کے پیغام دو، اور جا کے اسے کہو کہ حیا علی الصلاۃ، میرے گھر میں آئے نماز پڑھے، میرے بندے سے جا کے کہنا حیا علی الفلاح، آؤ اور نجات کی طرف آؤ، اور نجات کی بات سن کے حیا علی الصلاۃ سن کے اس کے باوجود دکان بند نہیں کرنی، ملازمین نماز پڑھیں نہ پڑھیں اس کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں کرنی۔ یہ کون سی حیا اور شرم ہے کہ اللہ سے بھی نہ آئے، کہ اللہ بلا رہا ہے، باپ بلائے ماں بلائے، آدمی سے جانے میں کوتاہی ہو جائے، کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ شریف بچہ جا کے بیٹی معذرت کرتی ہے کہ میاں آپ نے آواز دی تھی، میں یہ کر رہی تھی، یہ کر رہی تھی، فون آیا تھا ابا کا، بلا رہے تھے، آپ اجازت دیں میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ یہ ساری ہمارے معاشرے میں اب تک کسی سطح پہ یہ اقدار پائی جاتی ہیں۔ ایک لے دے کے اللہ ایسا رہ گیا ہے کہ وہ انعامات کرتا رہے، ہر طرح سے نوازتا رہے، مہربانیاں کرتا رہے، اور ہم ہر روز اس سے بے حیا بن کے نئی سے نئی معصیتیں گھڑ کے اس کے سامنے پیش کریں۔ ایک دن جب سامنا ہوگا اللہ کا قیامت میں، تو اس وقت جو شرمندگی طاری ہوگی اس کا کچھ جواب ہم نے سوچا ہے؟